بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستوں میں جس کتاب یا جس کو میں کہتا ہوں ناول کے خلاصے کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ ہے مادر، ماں، میکسم گورکی کا لکھا ہوا۔ رشین لینگویج میں یہ پہلے لکھا گیا تھا، روسی زبان میں 1907 میں یہ پبلش ہوا۔ 1905 کے جو روس کا انقلاب ہے اس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے۔ اس ناول کا بنیادی جو ایک بیک گراؤنڈ میکسم گورکی نے سیٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، اس میں وہ ایک عورت کے کردار جس کو وہ ماں کہتا ہے، ایک مزدور ہاری غریب کی ماں ہے جس کا نام تھا مزدور کا پاول ولاسوف۔ اس کی ماں کے کردار کو یہ بیان کرتا ہے۔ جیسے اگر ہم اس ناول کو اپنے اس علاقائی اور ثقافتی لحاظ سے دیکھیں تو جو آج ناہمواریاں، مسائل اور جو ایشوز ہمارے معاشرے میں ہیں خواتین سے، اسپیشلی مزدوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، وہ اس ناول میں ایسے ہی ہیں جیسے آج ہم فیس کر رہے ہیں۔ تو جو اس کا بیٹا ہے ولاسوف، وہ ایک مزدور ہے، فیکٹری میں جاتا ہے والد کی وفات کے بعد۔ تو جب وہ فیکٹری میں جاتا ہے تو اس کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہو جاتی ہے جو سوشلسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، جو لیفٹسٹ ہوتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ملتا ہے، جلتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہیں، باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو وہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس نظام کی تبدیلی کے لیے مزدوروں کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے۔ وہ لٹریچر پڑھنے لگ جاتا ہے، جو آج میں یہ جو ہم نے سیشن شروع کیے ہیں اسی لیے کیے ہیں کہ لوگوں میں تبدیلی یا سماج میں تبدیلی کی جو اہم وجہ ہوتی ہے، جو اس تبدیلی کو لانے کے لیے کردار ادا کرتی ہے، وہ ہے لٹریچر، ادب، جو آپ جس کو پڑھتے ہیں، جس سے آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ کتابیں، ناولز اور تدریسی بکس اور بھی بہت ساری جو دنیا میں اشاعت ہوتی ہیں، اگر ان کو پڑھا جائے تو یہ سماجی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنے گھر میں لوگ دوستوں کی جو میٹنگز ہیں کرنے لگ گیا، اس میں وہ کتابیں ڈسکس کرنے لگ گئے، ڈسکشنز کرتے تھے، ڈیبیٹ کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ تو اس کی ماں ان کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ یہ وہ ماں تھی جو جیسے آج ہماری عورتیں ہیں، جو ہمارے سماج میں عورتیں ہوتی ہیں، بڑی ہمبل، سبمسو، مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے والی، بڑی مطلب جیسے ہم کہتے ہیں وہ بہت ہی معصوم سی خاتون تھی۔ پھر وہ اس کو کسی نے کہا کہ یہ تو آپ کے جو بیٹا ہے اور اس کے دوست ہیں، یہ آپ کے گھر میں جو باتیں کرتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں، یہ تو خدا کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک دن ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ خدا کے خلاف ہیں۔ تو اس کا بیٹا اس کو جواب دیتا ہے کہ نہیں ماں، ایسی بات نہیں ہے، ہم اس خدا کے خلاف نہیں ہیں جو رحیم و کریم ہے، ہم اس خدا کے خلاف نہیں ہیں جو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، ہم اس خدا کی بات کرتے ہیں جو یہ پادریوں نے، ملاؤں نے، کیونکہ اس وقت چرچ کا بڑا کنٹرول تھا ان علاقوں میں، تو جو ہم اس خدا کی یا اس کنسیپٹ کی بات کرتے ہیں، اس خدا کی بات کرتے ہیں جو ان پادریوں نے، جو ان ملاؤں نے ہمارے پر مسلط کیا ہوا ہے، جس کے ہاں سزا ہی سزا ہے، جس کے ہاں محبت نہیں ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس کی ماں اس لٹریچر کو سنتے ہوئے ریفائن ہو جاتی ہے، وہ ایک سوشلسٹ مائنڈ سیٹ کی، وہ انقلاب کی باتیں کرنے لگ جاتی ہے۔ تو فیکٹری میں علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے ایک پروگرام لانچ کیا جاتا ہے، تو پھر لوگوں کی جو مزدور ہیں ان کی انکم سے پیسے کاٹنے کی بات ہوتی ہے، تو اس کے خلاف اس کا بیٹا تحریک چلاتا ہے۔ تو اس تحریک کی وجہ سے اس کو قید ہو جاتی ہے۔ اس قید میں پھر اس کو جج کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس جج کے سامنے جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس نظام کے خلاف ہیں جس نظام کی حفاظت کے لیے تمہیں کرسی پر بٹھایا گیا ہے، تم روحانی طور پہ اس نظام کے غلام ہو اور ہم جسمانی طور پر، ہمارے اور تمہارے درمیان نظام کی تبدیلی تک کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے بیٹے کو سزا ہوتی ہے اور اس کو جلا وطن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سائبیریا۔ اس کی ماں جو اب فیکٹری میں لٹریچر لے جانے کے اوپر پابندی ہوتی ہے، وہ ماں جو پہلے بہت ہی معصوم تھی، بہت ہی سبمسو تھی۔ اسی طرح ایک اور اس میں ایک سٹوری کی بات کی جاتی ہے کہ جو اس کا بیٹا ہے اس کی ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے، وہ اس کو ملنے جاتی ہے، ساشا نام ہے جس کا۔ جب وہ جیل جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ جیلر اس کے ساتھ بڑا نازیبا سا بیہیویئر شو کرتا ہے، رویہ دکھاتا ہے، تو جس پہ وہ
احتجاج کرتی ہے، بھوک ہڑتال لگاتی ہے، 8ویں دن وہ جو وارڈن ہے وہ معافی مانگتا ہے. تو اسی طرح اس کو بھی اس کے بیٹے کو سزا ہو جاتی ہے، وہ سائبیریا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی ماں جو اس بچے نے تقریر کی تھی اس کو وہ پرنٹ نکلوا کے ریلوے اسٹیشن پہ بانٹ رہی ہوتی ہے. تو فورسز کے لوگ جو اس حکومت، اس وقت کی حکومت تھی رشین، وہ اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. تو یہ اس پورے ناول سے سیکھنے کے لیے یہ بات ہے کہ ہر معاشرے میں، ہر علاقے میں اس طرح کے نامساعد حالات بھی ہوتے ہیں جو آج ہم فیس کر رہے ہیں. وہاں کی عدالتیں بھی ایسی تھیں جو آج ہماری عدالتیں ہیں، وہاں کا نظام بھی ایسا تھا جیسے ہمارا نظام ہے، لیکن وہاں ایک انقلاب آیا، وہاں ایک تبدیلی آئی. انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جنگ و جدل، ایک تبدیلی آئی. وہ تبدیلی کیسے آئی؟ اس علم و ادب سے آئی، اس لٹریچر سے آئی جو وہ لوگ روز بیٹھ کے اپنے گھر میں ڈسکشن کرتے تھے. اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ علم و ادب کی، لٹریچر کی ترویج کے لیے آئیں اور ہمارا ساتھ دیں.